السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پرتشدد کارروائیاں تیز کر دی ہے۔ سیاست میں عدم برداشت یہ پی ٹی آئی نے ظاہر ہے اس روایت کو دوبارہ سے جنم دیا ہے۔ 90 کی جو دہائی کی سیاست تھی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ ماضی میں آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اس نے ماضی کی تمام سیاسی جماعتوں کے، تمام حکومتوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہوئے ہیں۔ خان صاحب ویسے بھی کارکنوں کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اخلاقیات، کارکنوں کی جو نوجوانوں کی اخلاقیات کو آگے لے جاؤں گا، ریاست مدینہ قائم کروں گا، لیکن ساتھ میں ہی اسی وقت ہی اسی لمحے خان صاحب لوگوں کو، نوجوانوں کو بھڑکا بھی رہے ہوتے ہیں، انکریج بھی کر رہے ہوتے ہیں، اکسا رہے ہوتے ہیں بغاوت کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے، کہ بھئی بل جلاؤ، بل جمع نہیں کرانے، سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنی ہے، ان کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ یہ کارکنوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو ضمیر فروش ہیں، یہ ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ جب اس طرح کی کارکنوں کی تربیت کریں گے تو پھر یقینی طور پر اس کے اثرات نوجوانوں پر تو پڑ رہے ہیں۔ خان صاحب میں ویسے ہی جو بات کرنے کا کانفیڈنس ہے وہ کمال ہے، جھوٹ بھی اتنے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں کہ عام جو سادہ آدمی ہوتا ہے، نوجوان ینگسٹر، اسے بالکل لگ رہا ہوتا ہے کہ خان صاحب تو سچ بول رہے ہیں، باقی ساری دنیا جھوٹی ہے۔ ایک اکیلے خان صاحب ہیں جو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، جو پاک اور پوتر ہیں، تو ان کی بات پر ہم نے یقین کرنا ہے۔ اور وہ خود اگر اعتراف بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں یو ٹرن لے رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، انڈائریکٹلی یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یو ٹرن لینا جو ہے عظیم لوگوں کا کام ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب تو صحیح ہیں۔ ملک کی معیشت تباہ کر دی، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن یوتھے یہ کہتے رہے کہ جی خان صاحب کی نیت پہ تو کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی آپ جو گندا کام کریں، خراب کام کریں، کرپشن کریں، ملک تباہ کریں، ادارے تباہ کریں، معیشت تباہ کریں، سارا کچھ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، یہ سچ ہے، حقیقت ہے، لیکن خان صاحب کی نیت پہ تو شک نہیں ہے نا۔ اب یہ عجیب لاجک ہے۔ تو خان صاحب نے لوگوں کو انکریج کیا ہے ہمیشہ کہ لڑائی جھگڑا کرو اور برداشت نہ کرو۔ پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں لڑائی جھگڑے ان کی روایات رہی ہے، لیکن اب انہوں نے حکومت جانے کے بعد حملے شروع کر دیے مخالفین پر۔ جیسے ہی حکومت ختم ہوئی تھی، پہلے تو خان صاحب لوگوں کو منت ترلے کرتے رہے، روز اپیلیں کرتے رہے ٹی وی پر آ کر کے باہر نکلو، احتجاج کرو، لیکن لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اچانک کچھ لوگ نکلے، اس میں بھی ٹرک استعمال کی گئی یہ کہ 50-100 گاڑیاں کہیں کھڑی کر دیں، ٹریفک جام کر دی، یعنی کسی جو بڑے شاہراہ پر، بڑی سڑک پر، جو چلنے والی سڑک ہوتی ہے جس پر رش ہوتا ہے، ٹریفک ہوتی ہے، وہاں پہ 50-60 گاڑیاں کھڑی کر دیں یا 100 گاڑیاں کھڑی کر دی۔ 100 گاڑیاں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس ملک میں 22 کروڑ عوام کے ملک میں 100 گاڑیاں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ 100 گاڑیاں کھڑی کر دی تو پیچھے اور گاڑیوں کی جو گزرنے والی گاڑیاں تھیں ان کی لائنیں لگ گئیں، ٹریفک جام ہو گئی، ویڈیو بنا لی اور جی کہہ دیا کہ جی بڑا مظاہرہ ہوا ہے، بڑے مظاہرے ہوئے ہیں خان صاحب کے حق میں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو ایلیٹ کلاس، جو برگر فیملیز کے بچے خان صاحب کے ساتھ تھے وہی ہیں۔ عام آدمی کے ساتھ خان صاحب کا کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ایلیٹ کلاس کے برگر فیملیز کے بچوں کو خان صاحب خراب کر رہے ہیں اور ان کو انکریج اور اکسا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مخالفین پر حملے کرو۔ اب یہ سیاست کس طرح کی سیاست سکھا رہے ہیں خان صاحب، کس طرح کی روایات ڈال رہے ہیں قوم میں، اس قوم کو کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی حکومت ختم ہوئی تو مظاہرے شظاہرے ہوئے، پھر کچھ لوگوں نے کے پی میں مختلف جگہوں پر مدارس پر حملے کیے، جے یو آئی سے تعلق رکھنے والے مدارس پر حملے کیے گئے، مسجدوں میں گھس گئے پی ٹی آئی کے کارکنان، اور جو مسجد کے امام صاحبان ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کے ساتھ اتنا مس بیہیو کیا گیا جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ساری رپورٹس ہوئی ہیں، ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔
مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ہمارا پہلے دن ہی ڈسکس ہوا تو مولانا اس پہ حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ یار یہ کس طرح کی روایات کو ڈال رہی ہیں قوم میں، اور نوجوانوں کو کیا یہ سبق سکھا رہے ہیں، کیا اخلاقیات سکھا رہے ہیں۔ اگر خان صاحب کے کارکنان کسی مدرسے پر حملے کر سکتے ہیں تو مدرسے والوں کے لیے مشہور ہے، آلریڈی مشہور ہے کہ بھائی یہ جو ہے حملے کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن مولویوں نے پرامن رہنے کا ایک ریکارڈ اپنا قائم کیا ہے۔ جے یو آئی کے مولوی جو ہیں 2019 میں جو آزادی مارچ آیا تھا اس میں لاکھوں لوگ تھے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جے یو آئی کے کارکنان پرتشدد نہیں ہوتے، اور ان کی تربیت ایسی مولانا فضل الرحمان نے نہیں کی، اپنی قیادت نے نہیں کی کہ وہ پرتشدد کاروائیاں شروع کریں۔ تو پرامن ایک مظاہرہ یا احتجاجی مارچ یا لانگ مارچ یا آزادی مارچ جو ہے وہ 13 دن تک اسلام آباد میں بیٹھا رہا، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا تھا، کسی بندے کو کوئی دھکم پیل کی رپورٹ شکایات بھی نہیں ہوئی، کسی کے ساتھ مس بیہیو کی شکایت نہیں ہوئی۔ 13 دن لاکھوں لوگ بیٹھے رہیں تو یہ پاسیبل ہی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کوئی بد نظمی، کوئی ہلڑ بازی، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ لیکن جے یو آئی کے اس آزادی مارچ میں نہیں ہوا تھا، یہ بھی ریکارڈ قائم کر کے دکھایا جے یو آئی نے۔ تو جے یو آئی کے مدارس کے طلباء یا مدارس کے جو اساتذہ ہیں یا مسجدوں کے جو امام صاحبان ہیں ان کو یہ تربیت نہیں دی گئی کہ حملے کریں۔ آزادی مارچ میں لاکھوں لوگ بیٹھے تھے، بنی گالہ پہ حملہ کر سکتے تھے نا اس وقت، لیکن وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جا سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا۔ تو جے یو آئی کے مدرسوں پر، مسجدوں میں امام صاحبان پر، طلباء پر حملے کرنے کا جواز کیا ہے خان صاحب کے پاس؟ صرف جے یو آئی نے یا مولانا فضل الرحمان نے تو خان صاحب کی حکومت نہیں گرائی، حکومت تو تمام سیاسی جماعتوں نے گرائی ہے، مل کر حکومت ان کو ہٹایا گیا ہے، اور قومی مفاد میں، عوام کے مفاد میں ہٹایا گیا ہے۔ سیاسی جماعتیں آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں تو آپ میں تھوڑے سے لچھن ہوتے خان صاحب، آپ میں تھوڑی سی صلاحیت ہوتی، اہلیت ہوتی، یا ملک میں کچھ ڈیلیور کرتے، عوام کا کچھ بھلا کرتے، مہنگائی کم کرتے، تو یہ لوگ آپ کو کیوں چھوڑتے؟ آپ کو لوگ چھوڑ گئے ہیں، آپ اس کے نتیجے میں ڈپریشن، ہائی ڈپریشن کے شکار مریض بن چکے ہیں کہ لوگوں کو آپ لڑائی جھگڑے پہ اکسا رہے ہیں۔ پاک فوج کو الگ آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے آپ کے سوشل میڈیا نے۔ ایک آدھی گرفتاری کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کچھ گرفتار بھی ہوئے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں، جو بھی کہیں۔ لیکن اگر اس طرح کا رویہ ہوگا تو یہ پھر اس طرح تو یہ انارکی کی طرف ملک کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی کے لوگ حملہ کر سکتے ہیں تو باقی لوگوں نے، مخالفین نے، جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے، کیا انہوں نے چوڑیاں پہن کے رکھی ہیں کہ وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے؟ تو پاک فوج کے خلاف الگ حرزہ سرائی کی جا رہی ہے، ایون انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جو مظاہرے ہوئے، پشاور سے بھی یہی رپورٹس آئیں، پشاور پریس کلب کے باہر پاک فوج کے خلاف نعرے لگائے گئے پی ٹی آئی کے جلسے میں، پی ٹی آئی کے مظاہرے میں، اور ایسے ایسے نازیبا الفاظ میڈیا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی اداروں کے ساتھ بھی الگ لڑائی، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی الگ لڑائی۔ خان صاحب کے تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے بھائی۔ خان صاحب کو میں تو پہلے بھی کہتا تھا، جب حکومت میں تھے خان صاحب، وزیر اعظم تھے، اس وقت بھی میں نے کئی ویلاگز میں یہ بات کی ہے کہ خان صاحب کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، خان صاحب کا اس ملک کے ساتھ سروکار کوئی نہیں ہے، خان صاحب کا اس قوم کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر خراب ہوں گے تو پرائے بچے خراب ہوں گے۔ خان صاحب کے اپنے بچے تو بھائی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے سسرال کے پاس چھوڑے ہوئے ہیں خان صاحب نے، تو اپنے جو ان کے نانا کا خاندان ہے وہاں پہ ہے، ان کی تربیت، لرننگ کچھ اور قسم کی ہو رہی ہے۔ خان صاحب ادھر پرائے بچے خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کے تربیت کا نتیجہ ہے، لوگوں کو انکریج کرنے کا، دعوت دینے کا نتیجہ ہے کہ بھائی لڑائی جھگڑا کرو، مدارس پہ الگ۔ گزشتہ روز ہی اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں افطار تھی، اور وہاں پہ افطار کرنے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما نور عالم خان تھے، ندیم افضل چند تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے، فیصل کریم کنڈی تھے، شیخ وقاص تھے۔
تو یہ گئے ہیں افطاری کرنے، وہاں پہ بوفے لگا ہوتا ہے، ظاہر افطاری کرنے کے لیے 4 5 8 دوست آپس میں اپنی بکنگ کرا کے جاتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر آفریدی نام کا کوئی ایک پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ آ گیا، وہاں پہ نور عالم خان کو دیکھ کر انہوں نے گالم گلوچ شروع کر دی، بدتمیزی شروع کر دی نور عالم خان کے ساتھ۔ ان کو منع کیا گیا پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جانب سے کہ بھائی اس طرح نہ کریں، کوئی تمیز ہوتی ہے، فضیلت ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اس کے بعد پھر ہاتھ کی صفائی دکھائی پیپلز پارٹی نے، پھر ان کو جو ان کی دھلائی کی ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، تو وہاں پہ لڑائی جھگڑا الگ۔ اب ان کو تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہوٹلوں والے بکنگ نہیں دیں گے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، جو انہوں نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے۔ بھائی برداشت ہوتی ہے، کوئی آپ کو حکومت ہو تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے، بھلے چاہے ملک کو تباہ کریں، آپ معیشت تباہ کریں، لیکن اگر آپ کے پاس حکومت نہیں ہے تو پھر آپ لڑائی جھگڑا شروع کریں گے، لوگوں پہ حملے کریں گے۔ نور عالم خان پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے اس شخص نے، ڈاکٹر آفریدی نام کا جو شخص ہے، ویڈیو کلپ بنا کے فیصل کریم کنڈی نے بھیجی ہے۔ تو یہ اس پہ حیرت ہو رہی ہے، لوگ سیاسی جماعتیں اس تشویش میں ہیں کہ خان صاحب اپنے جو قوم کے بچے ہیں یا اپنے جو کارکنان ہیں یا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردیاں رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی تربیت کس طرح کی کر رہے ہیں۔ ادھر نواز شریف پہ 2 دفعہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لندن میں، اور ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی حملے ہوتے رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی جیسا بندہ پارلیمنٹ میں آ رہا ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے وزیر اعظم کے الیکشن کے لیے، وہاں پہ وہ حسن اقبال کے ساتھ الجھ پڑتا ہے۔ حسن اقبال کو کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ادھر سے سیکٹری قومی اسمبلی کے کمرے سے نکل جائیں، اور سیکٹری کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالیں۔ تو حسن اقبال نے بھی ان کو جھاڑ پلائی کہ قریشی صاحب آپ اب وزیر خارجہ نہیں رہے، وزیر خارجہ نہ سمجھے اپنے آپ کو، آپ ختم ہو چکے ہیں، ہٹا دیے گئے ہیں آپ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ کو ابھی سے اقتدار کا نشہ چڑھ گیا۔ یہ اس طرح کا مطلب یہ متھے لگ رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے، جو اپوزیشن میں تھی پہلے اب حکومت میں چلی گئی ہیں، اپنی مخالف جو جماعتیں ہیں ان کے متھے لگ رہے ہیں، کیونکہ ان کا کام، ان کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ سیاست میں جتنا گند ڈال سکتے ہو گند ڈالو، گند کرو، تاکہ یہ سسٹم نہ چلے، یہ پارلیمانی جمہوری جو سیاسی نظام ہے اس کو اب بالکل آلودہ کیا جا سکے، بلکہ آلودہ کرنے کی پوری کوشش کی جا چکی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، تاکہ یہ نظام لپیٹا جائے اور کوئی صدارتی نظام آئے۔ خان صاحب کی یہ خواہش رہی ہے کہ اس ملک میں صدارتی نظام ہو اور میں صدر مملکت بن کے بیٹھا رہوں، تو اسی چکر میں خان صاحب نوجوانوں کو اکسا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فوج کے خلاف بھی کمپین کرو، اور جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف بھی کمپین کرو، لڑائی جھگڑا کرنا پڑے۔ پی ٹی آئی کے وزراء کے لیے یہ کہا جاتا تھا، بہت سارے جو ویلاگرز ہیں، بہت سارے صحافی ہیں، وہ رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ خان صاحب جو قومی اسمبلی میں وزیر لڑائی جھگڑا کر کے آتا تھا، مراد سعید یا شہریار آفریدی یا فواد چودھری ٹائپ، تو ان کو خان صاحب آشیرواد دیتے تھے، ان کو شاباشی دیتے تھے کہ ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا ہے آپ نے۔ اور جو لڑائی جھگڑا نہیں کر کے آتے تھے یا چپ کر کے بیٹھے تھے یا تمیز کے ساتھ بات کرتے تھے تھوڑی بہت علی محمد خان کی طرح، تو ان کی کلاس لی جاتی تھی خان صاحب کی جانب سے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ مراد سعید نے کتنا ان کے ساتھ ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، ان کو تھپڑ بھی مارا ہے، ان کو یہ دھکے بھی دیے ہیں، تو آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے۔ خان صاحب یہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح انکریج کر رہے ہوتے ہیں، یہ میڈیا میں رپورٹ ہوتی رہی ہیں چیزیں۔ تو یہ خان صاحب کی جو لوگوں کو اکسانے کی جو کوشش ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ کبھی مدرسوں پہ حملے کر رہے ہیں، کبھی مدارس پہ، کبھی مسجدوں پہ، کبھی مدارس پہ، کبھی ہوٹلوں میں لڑائی جھگڑا، کبھی کسی کے گھر پہ چلے جاتے ہیں، نواز شریف کے گھر پہ آفس کے باہر چلے جاتے ہیں احتجاجی مظاہرہ کرنے، کبھی سندھ ہاؤس پہ حملہ کر دیتے ہیں، کبھی کہیں انڈے لے کر چلے جاتے ہیں، کبھی دروازے توڑ رہے ہیں سندھ ہاؤس کے، دیواریں پھلانگ رہے ہیں۔ تو یہ اگر عدم برداشت سیاست میں اگر اس طرح کا رویہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا رہا تو
جو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی جماعتیں ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی، تو یہ اس طرح ایک انارکی کی طرف ملک جائے گا اگر یہ رویے رہے تو۔ لیکن یہ سب کو احساس ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے، وہ ڈپریشن میں ہے، ہائی ڈپریشن کا شکار ہوں گے، پریشان ہوں گے، ذہنی مریض بن چکے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی پر جو ہے مخالفین پر حملے کرتے رہیں۔ حملے کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا اور پھر اس ملک میں کیا حالات بنیں گے، سیاسی حالات۔ تو خان صاحب کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ خان صاحب سے زیادہ سوچنے کی، اس طرح کی کوئی پازیٹیو سوچنے کی امید نہیں رکھی جا سکتی، لیکن خان صاحب کے ساتھ جو ان کے کوئی سیریس، کوئی سنجیدہ قسم کے کوئی مشیر وغیرہ ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ خان صاحب کو سمجھائے، خان صاحب کو مشورہ دے کہ فوج کے ساتھ ٹکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو مخالفین ہیں آپ کے ان پر حملے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صبر کریں۔ آپ کو ایک باری دی گئی تھی تو ہو سکتا ہے پر آگے چل کر پھر کوئی آپ کا کوئی ہمدرد آ جائے پشاور جیسا، پھر آپ کو کوئی دوبارہ باری ملے، لیکن جو آپ نے حشر کیا ہے ان 3.5 سال میں، اس کے بعد تو وہ بھی امکانات مجھے کم نظر آ رہے ہیں کوئی دوبارہ آپ کو اقتدار دے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔